مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل 14 اگست ہے، جو مسلمانان پاکستان کے لیے ایک اس لحاظ سے خوشی کا دن ہے کہ 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو قومی نظریہ کی بیس پر ایک الگ ملک عطا فرمایا، جس کے وجود میں آنے کا مقصود کہ یہاں ہم صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کریں اور خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں۔ اسی لیے یہ نعرہ زبان زد عام ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر لیا گیا اور اس کے پیچھے ایک قربانیوں کی لمبی داستان ہے، کیونکہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوا اور اس نے اس میں کاروبار کی غرض سے آ کر آہستہ آہستہ پورے خطے پر اپنا قبضہ جمایا، یہاں تک کہ جس وقت انگریز دہلی کے اوپر چڑھ دوڑا تو دہلی اس وقت مسلمانوں کا حکومتی علاقہ تھا، دارالحکومت تھا۔ تو پھر جو دہلی کے اکابر علماء تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد پر ایک فتویٰ مرتب کیا، جس میں سردست سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط اور ان کی مہر ثبت تھی، جس کی تفصیل میں اپنے ایک رسالے میں جو مولانا خرم علی بلہوری کا ترغیب الجہاد کے نام پر رسالہ تھا، اس کی تحقیق اور تخریج میں شروع میں مقدمہ کے اندر ذکر کئی حوالوں سے کر چکا ہوں۔ تو اس کے پیچھے مسلمانوں کی بے شمار قربانیاں تھیں، بڑے بڑے علماء اور عام مسلمان انہوں نے شہادتیں پیش کیں، ماؤں اور بہنوں کی قربانیاں اس میں بے شمار تھیں، جس کی بنیاد پر انگریز کو یہاں سے دیس نکالا دیا گیا۔ پھر مسلمان اس پوزیشن میں آئے کہ یہاں ہندو بھی چونکہ آباد تھے، تو ہندو اور مسلم یہ دو الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں۔ ہندو سینکڑوں الہوں اور معبودوں کا پجاری ہے اور مسلمان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کا قائل اور فاعل ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جد و جہد کی گئی کہ سینکڑوں الہوں کے پوجنے والے اور ایک اللہ کی بندگی کرنے والے دو الگ الگ نظریہ رکھنے والے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے پاکستان کی بیس کلمہ طیبہ رکھی گئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہر سال جب 14 اگست آتی ہے تو مسلمان آزادی کی نعمت کو مناتے ہوئے جلوس جلسے، گلیوں میں شور و غل اور جھنڈیاں اور اس طرح کے کئی کام کرتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اور آج کی جو حکومت پاکستان میں قائم ہے، انہوں نے تو حد ہی پار کر دی۔ یہاں سے ہندوؤں کو اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کو دیس نکالا دیا گیا کہ ہندو اور مسلم
یہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، دونوں کی تہذیبیں، دونوں کا عقیدہ، نظریہ، دونوں کا کہ الہ اور معبود کی پرستش کا فرق بڑا واضح ہے، لیکن اس حکومت نے آ کر سکھوں کے گردوارے بنانے اور ہندوؤں کے مندر تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری تگ و دو کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان حاکم کا فریضہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس کو کوئی خطہ اور علاقہ عطا فرمایا ہے تو اس خطے میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا نظام قائم کرے، اور غیر اللہ کی پرستش اور ان کی پوجا پاٹ کے تمام راستے بند کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو نافذ کرے، عدالتوں کے اندر حدود کا نفاذ ہو، شریعت کے مطابق مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کے فیصلے کیے جائیں، لیکن اس اصل مقصد کو پس پش ڈال دیا، اور سوائے نعرہ بازی کے اور انگریزی اسی نظام کو قائم کرنے کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں، میں اس موقع پر تمام مسلمانان پاکستان کو بالخصوص اس بات کی دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ جن مقاصد کے لیے قربانیاں دے کر یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اپنے اصل مقصد کو سمجھو، اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا جو عقیدہ ہے اس کو پختہ کرو، اور غیر اللہ کی پرستش اور بندگی اور پوجا پاٹ کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کو بند کر دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ثبوت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کر کے اللہ کا آخری پیغمبر کہ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنا، نہ کوئی نیا دین آنا ہے، یہ اللہ کے نبی آخری پیغمبر ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین آخری دین ہے، اور اسی دین کے اوپر چل کر مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کی ترویج اور اشاعت کا کام کرو، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے، آپ کے بعد نبوت کا اجرا کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو وہی سزا دو جو مسلمانوں کے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ان کا اس مسئلے پر ساتھ دیا۔ تو اس لیے آزادی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی بندگی کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر اللہ کی عبادت کر کے کیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ رات کے وقت جب اٹھتے تھے تو بڑا لمبا قیام کرتے، ترمذی بخاری کئی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہوا ہے، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا یہ جواب تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کر کے اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ اگر پاکستان جیسی نعمت ہمیں ملی ہے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر اس کی عبادت کر کے کیا جائے، نہ کہ گلی اور محلے میں شور و غل کر کے، جلسے جلوس کر کے، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر، گاڑیوں کے سلنسر نکال کر، ہلا گلا کر کے آزادی جو ہے نا وہ منائی جائے، اور آزادی میں بھی اسلام سے پوری طرح آزاد ہو کر ہر طرح کی فحاشی اور عریانی کو رواج دیا جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے، توحید کو اپنے سینوں میں جگہ دیجئے، شرک سے، کفر سے، معصیت سے، نافرمانی سے، بدعات اور خرافات سے اور غیر مسلموں کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو مکمل طور پر الگ کر لیجئے، اور دو قومی نظریہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اسلام کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کیجئے۔ یہی ہماری دعوت فکر ہے، اور اسی بات کی طرف ہم صبح کے 14 اگست والے دن کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھو، اور یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے تہوار اور ان کی رسمیں اور ان کے رواج اور ان کے تہذیب و تمدن کو
ہر صورت ترک کیجئے، اسلام اور اہل اسلام کا ساتھ دیجئے، اسلام کی بلندی کے لیے کام کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور خالص اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔